سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت اتنا خوبصورت نظام پیش کر رہی ہے، اتنا خوبصورت نظریہ پیش کر رہی ہے، اتنا خوبصورت جو ہے زندگی گزارنے کے اصول بتا رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں شریعت کو اپناتے؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ بتا رہے ہیں بچے کو بھی تحفظ ہے، بڑے کو بھی تحفظ ہے، بوڑھے کو بھی تحفظ ہے، عورت کو بھی تحفظ ہے، کافر کو بھی تحفظ ہے، لیکن پھر ہم اس نظام کو اپنا کیوں نہیں رہے؟ اپنی زندگی کا نصب العین کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم غلام ہو چکے ہیں۔ 1850 میں لارڈ میکالے نے اپنے پارلیمانی نظام کے ملک چلانے والے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم برے صغیر پر اپنا کنٹرول جمانا چاہتے ہو، برے صغیر کو اپنے تسلط میں لینا چاہتے ہو، تو تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں نظام تعلیم کو اپنے کنٹرول میں لینا ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم نے وہاں کے قانون کو اپنے کنٹرول میں لینا ہوگا۔ کہ جب یہ دو کام تم کر لو گے ہوگا کیا؟ اس نے کہا پھر بظاہر تو یہ برے صغیر والے کالی چمڑی والے لوگ ہوں گے، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے یہ ایک فرنگی ہوں گے۔ یہ اس کے کہی ہے، کیونکہ ہم آج کل ان سے متاثر ہیں، ہمیں دین کی باتیں کم سمجھ آتی ہیں اور اپنے ان آقاؤں کی باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ اور واقعتاً آج ایسے ہے، جغرافی سرحدات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا ملک بالکل آزاد ہے، ہم خود مختار ہیں، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے ہم خود مختار نہیں ہیں۔ ہم اسی تحقیق کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ جو مغرب سے آتی ہے، اسی نظریے کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمیں انگریز دیتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ویکسین آئی نا، اب لوگوں نے کہا کون سی لگانی چاہیے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ہمارے ایشیا کے ملکوں میں تیار ہوئی ہیں یا چائنا میں تیار ہوئی ہے یہ لگائیں۔ بعض نے کہا نہیں، امریکہ جو ہے نا، جو یورپ ہے، یہ اس میدان میں بڑا تیز ہے، ہمیں وہ لگانی چاہیے۔ ایک مفلوج ہے نا ذہنی طور پر، غلام ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا۔ باقی دوائی کسی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مفلوجی کا یہ حال ہے، ہماری حیثیت یہ ہے۔ ہمارے اندر کیوں فکر نہ پیدا ہوئی کہ ہمارے ملک میں اتنا پیسہ سائنس پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو ہمارے ملک میں کوئی پیدا کیوں نہ ہوا کہ جو ایک ویکسین بنا سکے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم اپنی آپ کو بیچ چکے ہیں، ہم نظریاتی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ویکسین بنا بھی لیتا تو ہم اس پر عمل نہ کرتے، نہ لگاتے بھی نہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ذہنی محتاجی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے سامنے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک جملہ کسی نے کہا کہ ڈوری کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ہاتھ میں نہیں۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں تقریریں کر کے، بات کر کے، کہ کسی طریقے سے یہ ڈوری ٹھیک کی جا سکے، لیکن وہ سرا ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے، وہ بنیاد کیا ہے۔ جب تک ہم بنیاد پہ نہیں آئیں گے تب تک ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ ہم کہاں سے غلط ہیں، پہلے ہمیں اس سرے کو تلاش کرنا ہے، اور سرا یہی ہے کہ ہم ان کے نظریاتی طور پہ غلام بن چکے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن ایک امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے اور اس کی جو سفارشات ہوتی ہیں وہ وزیر دفاع جو ہے وہ باقاعدہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کی سفارشات ہماری جو ہے کونسل کی طرح ہوتی ہیں کہ آئی اور گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ ادارے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن نے یہ سفارشات دی
کہ اگر تم مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا. اور انہوں نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بنائی تھی. پہلی قسم یہ بنائی تھی کہ ایک قسم کے مسلمان تو وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پورا نظام سمجھتے ہیں کہ کیسے سویا جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے معاملات کیے جائیں، کیسے تجارت کی جائے، کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے اپنی معیشت کو چلایا جائے، وہ اس کو پورا نظام سمجھتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو انہوں نے سفارشات یہ دی کہ یہ ہمارے بڑے سخت دشمن ہیں، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا کسی صورت میں بھی. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو روایت پسند کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں. یہ حضرات جو ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کرتے ہیں، جو زمانہ آتا ہے اس کے مطابق ہیر پھیر کر کے حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ لینا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار مولانا صاحب کیا وجہ ہے، آپ ہم معاشرے کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اگر معاشرے کے ساتھ علماء چلنا شروع کر دیں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وہ صورت رہ سکتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ علماء کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ تانے برداشت کرتے ہیں کہ تم تو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہو، تم تو دقیانوس سوچ رکھنے والے ہو، تم تو پرانی صدیوں کا سوچنے والے ہو. وہ یہ تانے برداشت کر لیتے ہیں صرف ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی سودا بازی نہ ہو سکے، صرف اس غرض کے لیے. نہیں تو کس کو شہرت اچھی نہیں لگتی، کس کو واہ واہ اچھی نہیں لگتی، لیکن انہوں نے اس تعبیر کو بچانا ہے، اس نظام کو بچانا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. آج دیکھیں نا کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں. اگر ہر وقت کا عالم اس زمانے کے اعتبار سے دین کی نئی تعریف کرتا تو کیا آج وہ دین کی تعبیر ہمارے سامنے ہوتی، وہ صورت ہوتی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. تو تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو دین کی تعبیر زمانے کے مزاج کے مطابق کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں ان کو تم جو ہے خوب پرموٹ کرو. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف ایک مذہب ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں. تجارت انسان کی اپنی مرضی ہے کیسے کرتا ہے، معیشت کا نظام اپنی مرضی ہے کیسے چلاتا ہے، اپنے گھر کے معاملات کیسے چلاتا ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. یہ 4 قسمیں امریکہ کی ایک ادارہ ہے جسے رینڈ کارپوریشن کہا جاتا ہے، اس نے مسلمانوں کی بنائی. اور 2 تحریکوں کے بارے میں تو یہ کہا، ایک جو دین کی نئی تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں دین کا معاملات کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں. ان کو تو آپ خوب پرموٹ کرو، ان کے اوپر آپ پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانکس میڈیا ہے، خوب پیسہ خرچ کرو. اور دوسرے جو قسم کے مسلمان ہیں جو روایت پسند علماء کرام، اور دوسرے وہ جو دین کو، مذہب کو، اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، ان دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دینا بس. اور انہوں نے اپنی سفارشات میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ 2 جماعتیں یا یہ 2 نظریے آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اور آج ایسا ہی ہے کہ ہمارے مذہبی جو پیشوا ہیں، علماء ہیں، اکابرین ہیں، شیوخ ہیں، اور وہ لوگ جو دین کی درد رکھتے ہیں وہ آپس میں بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، جس وجہ سے یہ دین ترقی نہیں کر رہا.
اور ان سفارشات میں ایک اور بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا ان علماء کو تو ہم سنبھال لیں گے کیونکہ ان کو ہم مذہبی اختلافات میں ڈالیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ ہم نے ان دونوں جماعتوں کو جڑنے نہیں دینا۔ اور آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج عوام اور جو دینی حلقے ہیں ان میں بہت بود ہے۔ آج آپ کہیں نا ہمارا ملک ہے اسلامی فلاحی ریاست پاکستان ہے، اور کیا ہمارے ملک میں نظام اسلام کا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی آسمان سے اتر کے آ گئے ہیں، ان کو ہم نے تو اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ اور جب دیندار آدمی، دین کی فکر رکھنے والا، سوچ رکھنے والا آگے بڑھتا ہے، ممبر و محراب کو سنبھالنے والا آگے بڑھتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو بہت کیچڑ ہے، آپ نہ جائیں اس رستے پر، یہ بہت گندا رستہ ہے۔ یار خلافت کا دور تھا، حضرت عمر فاروق کے قصے میں نے آپ کو سنائے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا تھا مسجد کا جو امام ہے، وقت کا جو خلیفہ ہے، وہی تمام معاملے طے کرتا تھا۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے جو دینی لوگ ہیں ان کو خلافت کے نظام سے دور کر دیا ہے، بلکہ تانے دیتے ہیں۔ جو لوگ سیاست کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہمیں پسند نہیں، مولوی بھی اور سیاست بھی کرے، یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ لگی آپ کو بات؟ یہ گیم ہمارے ساتھ کھیلی گئی ہے، ہمیں توڑا گیا ہے، ہمیں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں کی عزت اور عروج تب تک ممکن نہیں ہے تب تک جب تک وہ ایک جماعت نہیں بنتے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے رحمتیں، تجلیات لوگوں پر تب آئیں گے جب یہ ایک جماعت ہوں گے۔ آج ہم بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ اور پھر وضاحت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کیسی ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، مثال دی، کہا کہ مومنین کی مثال کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ جو جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر ایک جسم سے کی ہماری، ہم سب کو ایک جسم بنایا اور فرمایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو کیا پورا جسم اس کے لیے نہیں تڑپتا؟ آنکھ میں تکلیف ہے گویا کہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسم کے باقی اعضاء یہ کہیں کہ بھائی تکلیف تیری ہے ہم تو سوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہے، پورا جسم اس کے لیے تڑپے گا، پورا جسم اس کے لیے رات کو سوئے گا نہیں۔ کہ اسی طرح اگر انسان کے سر میں تکلیف ہے تو اس تکلیف کے لیے پورا جسم جاگتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بس رہے ہوں اور مسلمان پریشان ہو تو یہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کو وہاں تکلیف ہونی چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک جماعت بننا ہے، ایک جسم بننا ہے، اور جب ہم جماعت بنیں گے ید اللہ علی الجماعہ، پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی جو ہے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں وہ حل ہو جائیں۔